بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نا شکر نہ ہو جاؤ۔ تو پیارے دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے توبہ و استغفار سے یاد کرو، میں خالق کائنات کی ذات تمہیں بخشش کے ساتھ یاد کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو نا شکر نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میری بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو، میری بارگاہ میں سربا سجود ہو جاؤ نا شکر نہ ہو جاؤ۔ خالق کائنات نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے واقعی ہم پر بے شمار احسانات فرمائے، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، مثلا دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اور چلنے کے لیے پیر دیے، تو ہم اس کی کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ اور آنکھوں کی قدر پیارے دوستو اسی سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں، پیروں کی قدر اسی سے پوچھو جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں، اور کانوں کی قدر جو ہے وہ اسی شخص سے پوچھو جو بہرا ہے، اور زبان کی قدر اسی سے پوچھو جو گونگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کے لیے پھل سبزیاں پیدا کی، ہماری خدمت کے لیے چوپائے پیدا کیے، اور روشنی کے لیے سورج چاند ستارے پیدا کیے، بلکہ سارا جہان انسان کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو اس کے باوجود انسان اگر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنے، اس کے ذکر سے منہ موڑے، تو یہ ایک عقل مند اور سمجھدار انسان کے لیے کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اور ایسے غافل انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید آتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا پس بے شک میں اس انسان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ پھر ایسا شخص جو ہے پریشانیوں میں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا، مطلب کہ اس انسان کی زندگی کا تمام کا تمام سکون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے متعلق آخرت میں کیا خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی جو ہیں وہ نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے پھر فرش بھی بچھایا جائے گا، ممبر بھی رکھا جائے گا، انہیں مختلف قسم کے کھانے پھل پیش کیے جائیں گے۔ تو جنتی بڑے ہی حیرانی کے عالم میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے حیران کیوں ہو، یہ بہشت حیرت کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر ایمان والے جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والے تھے تو وہ عرض کریں گے کہ یا مولا تو نے دنیا میں ہم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت اب آ گیا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو، یہ میرا دیدار کریں گے۔ تو فرشتے پھر عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے، حالانکہ یہ تو گناہگار تھے۔ تو اس وقت فرمان الہی ہوگا کہ اے فرشتوں بس تم حجاب جو ہے ان سے دور کر دو، تو یہ لوگ دنیا میں میرا ذکر الہی کرتے تھے، لہذا تم ان سے پردے ہٹا دو۔ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ پردے اٹھا دیں گے، تو جنتی فوراً اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا کہ سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں بلکہ دار جزا ہے۔
تو وہ اپنے رب کو پھر بے کیف صورت میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گا کہ میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں اور تم لوگ مجھ سے بھی راضی ہو جاؤ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کے مزید اچھی اور اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔